یہ اسپیکر کے اندر اذان دینا یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے. یہ زیادہ تر تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے. یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے کہ آپ کی فجر کی نماز کے اندر 5 نمازی آتے ہیں اور آپ لوگوں کو اذان کی آواز کے ذریعے اتنے بڑے بڑے اسپیکر لگا کے, جو لوگ مساجد کے قریب رہ رہے ہیں نا, یقین کریں وہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اذان کا احترام کر رہے ہیں. ادروائز جتنی مشکل ان کی زندگی ہے, اور اگر خدا نخواستہ وہاں کوئی مریض ہو اس کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے اس حوالے سے. تو یہ کوئی سنت نہیں ہے. آج کل تو اسپیکر کی ویسی ضرورت نہیں, کیونکہ ہمارے پاس گھڑیاں ہیں, ہمیں اذان کی آواز نہ بھی سنائی دے تب بھی ہم گھڑی کو دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں. اگر یہاں اس چیز کو ختم بھی کر دیا جائے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ ایک ویڈیو ملاحظہ کر چکے جس کے اندر ایک صاحب نے کچھ دلائل یا کہانیاں سناتے ہوئے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ اسپیکر کے اوپر اذان جو ہے وہ بند بھی ہو جانی چاہیے, اور انہوں نے 2 چیزیں اس کے اوپر رکھی. ایک رکھی کہ بیماروں کی وجہ سے اسپیکر کے اوپر اذان ہونا بند ہونی چاہیے, اور دوسری انہوں نے دلیل پیش کی کہ فجر کے اندر 5 نمازی بھی ہوں تو ان کے لیے بھی اتنی بڑی اذان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کا معاملہ نہیں. تو ہم ان دونوں دلائل یا ان دونوں کہانیاں جن کو کہہ لیں, جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے حوالے سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اوپر آج آپ کو لے کے چلیں گے. کیونکہ اصل چیز یہی ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی پرابلم ہو تو ہمیں قرآن نے یہ اصول بتایا ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کی طرف یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرنا ہے, کیونکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. لیکن آج کا کوئی جاہل یوٹیوبر ہمارے لیے کسی قسم کا کوئی اسوہ یا طریقہ یا اس کی ہم بات قابل قبول نہیں ہے ہمارے لیے. تو آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کے اندر یا صحیح مسلم کے اندر اس حوالے سے کیا ہمیں رہنما اصول واضح کر کے بتائے. فار ایگزامپل سب سے پہلے ہم چلتے ہیں صحیح بخاری 608 روایت کے اوپر. تو اس کے اندر واضح یہ بات آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان جو ہے وہ پاتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے. ٹھیک ہے, یا آپ غور کیجئے گا کہ وہ بھاگتا ہے کہ وہ اذان کی آواز نہ سن سکے, اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے. تو یہ لمبی ایک روایت ہے, اور اسی روایت کو جب ہم دوسرے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم صحیح مسلم 388 روایت کے اوپر چلتے ہیں. تو وہاں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ شیطان جب نماز کی پکار یا اذان سنتا ہے تو وہ دور بھاگ کے چلا جاتا ہے یہاں تک کہ روحا کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے. یعنی بتایا یہ جاتا ہے روحا جو ہے تقریباً مدینہ سے 36 میل کے فاصلے کے اوپر ہے. اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ شیطان کو اصل میں تکلیف ہوتی ہے اذان کی آواز سے, اور وہ اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ اس کو کہیں پہ اذان کی آواز نہ سنائی دے. تو آپ خود سوچئے کہ کیا آج پاکستان کے ایک نارمل سپیکر کا, جو کہ مسجد کے اوپر یا لاؤڈ سپیکر کا بڑی اونچی جگہ پہ لگا ہوا ہے, جو وہاں کے علاقے کے لوگوں کو تنگ بھی نہیں کر رہا, کیا وہ 36 کلومیٹر کے اوپر اس کی آواز چلی جاتی ہے؟ نہیں جاتی, بلکہ چند کلومیٹر تک ہی اس کی آواز رہتی ہے. تو کیا اب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو لیں گے جس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ وہ شیطان کو تکلیف دیتی ہے اذان کی آواز, ٹھیک ہے, اور وہ اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اذان کی آواز اس کو نہ پہنچ سکے. تو آپ خود سوچئے کہ اب آپ نے اس طرح کے یوٹیوبروں کی بات لینی ہے یا پھر دین کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات لینی ہے. یعنی اس سے واضح ہوتا ہے ان احادیث سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس چیز کو امت کو بتانا چاہتے تھے کہ آپ نے اذانیں اونچی اونچی آواز میں دینی ہے, اور جو دور تک جن کی آواز جائے تاکہ شیطان جو ہے آپ اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں. اب اس کے اوپر جو انہوں نے ایک اور دلیل دی کہ جناب مریض ہوتے ہیں, تو آج تک ہم نے کسی ایسے مریض کو نہیں دیکھا پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر یا دنیا کے کسی خطے کے اندر کہ اس نے کسی عدالت کے اندر جا کے کیس کیا ہو
کہ میں بیمار ہوں, یہ میری میڈیکل رپورٹس ہیں, اور یہ میرے ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے اذان کی آواز اگر سنی تو آپ مزید بیمار ہو جائیں گے. یعنی آج تو وہ دور بھی نہیں ہے, پہلے تو اس طرح کے سالڈ گھر بھی نہیں ہوا کرتے تھے جن کے اندر جو ہے وہ آواز والا معاملہ اس لیول پہ جاتا ہے جس طرح آج جاتا ہے. یعنی پہلے جس طرح کے گھر بنائے جاتے تھے اس کے اندر باہر سے آوازیں بہت اچھے طریقے سے اندر آ جایا کرتی تھی, لیکن اب جو ہے سالڈ یا کنکریٹ بیس جو گھر بن رہے ہیں ان کے اندر ان کے بیڈ رومز تک اذان کی آواز پہنچانا بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو جب یہ ایسا ہمارا اسلام کا یا مسلمانوں کا شعائر ہے, طریقہ ہے کہ اذان جو ہے اس کو دور دور تک پہنچائیں تاکہ شیطان اس سے دور بھاگے اور مسلمان جو ہیں وہ اس آواز کو سن کے مسجد میں آ سکے, تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ اپنے گھروں کے اندر الارم کیوں لگاتے ہیں؟ اس سے اذان سے کئی گنا اونچی آواز اس الارم کی ہوتی ہے, تو وہ کیوں لگاتے ہیں؟ اس کو بھی کہہ دیں کہ اس سے بھی لوگ ڈسٹرب ہوں گے, آپ کے آس پاس سوئے ہوئے لوگ یا اور لوگ یا بچے یا بوڑھے یا کوئی بھی, تو اب تو کوئی ایسا نہیں معاملہ آتا. لیکن جب ہی اذان کا معاملہ آ جائے تو کافروں کو بھی, ان کے سپورٹرز کو بھی یا لبرل سپورٹرز کو بھی یہ ایک چورن بیچنا آ جاتا ہے کہ جناب بیمار جو ہیں اس سے تنگ آ رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسے جاہلوں سے مسلمانوں کی حفاظت کرے جو ان کی طے شدہ چیزیں جو ہے, یعنی یہ کافروں کے ملکوں کے اندر بھی مسلمانوں نے ایسے ایسے علاقے قائم کیے جس کے اندر ان کو اذان کی آواز آتی ہے, اور وہ کوئی غلط کام بھی کرنے لگے ہوں تو ان کو پتہ چلتا ہے اذان والا علاقہ ہے کہ بھائی سوچ سمجھ کے رہنا. اس حوالے سے تو پتہ چلا کہ اذان کی اتنی امپورٹنس ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں کہ شیطان بھی اس سے دور بھاگتا ہے. تو اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ مرزا صاحب یا ان کے فالوورز یا لبرلز یا کفار جو ہے وہ اذان کی آواز ان کو کیوں بری لگتی ہے جو کہ اسپیکر کے ذریعے سے دور دور تک پہنچائی جاتی ہے. اور اس سے ایک اور چیز بھی واضح ہوگی ان روایات سے کہ اگر آپ کا اسپیکر یا یہ چیزیں جو ہیں وہ اتنی دور تک یعنی 36 کلومیٹر تک بھی روحا کے مقام کے اوپر بھی ان کی آواز جا رہی تو کوئی اس کا معاملہ نہیں ہے. اور ایک اور آخر میں ہم ایک بات کرتے ہوئے بات کو ختم کرتے ہیں کہ یہ جب MBS آیا سعودی عرب کے اندر تو اس نے بھی اسی طریقے سے جاہلانہ ایک قانون نکالا اس وقت کہ جو اسپیکرز ہیں مساجد کے ان کی جو آواز ہے وہ کئی % جو ہے ان کو لوور کر دیا تاکہ جو ہے لوگوں تک اذان کی جو آواز ہے نا وہ اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ کم ہو کے جائے. تو وہی کام جو ہے اب ان کا جاہل جو ہے وہ فالوور بھی کرنا چاہ رہا ہے, MBS کا فالوور جو پاکستان میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ اس طرح کے جاہلانہ افکار جو کفار والے ہیں کہ ان کو یہ اسپیکر کے اندر یا اونچی آواز میں اذان دلوانا یا دینا پسند نہیں ہے. جبکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونچی آواز والے اشخاص کو جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے ان کو یا اور بھی جو تھے مؤذن ان کو مقرر کرتے تھے تاکہ ان کی آواز دور دور تک اونچی آواز جا سکے. تو آج اگر اس کے ریپلیس کے اندر اسپیکر ہیں یا اور ٹیکنالوجی ہے تو کیا آپ اس کو ختم کر دیں گے؟ کیا اگر ہم اسی چیز پہ قیاس کریں تو کیا مرزا صاحب یا اور لوگ جو اس وقت یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بنا رہے کیمرے کے اوپر تو کیا اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ آپ اس کے اوپر بھی پھر فتویٰ دے دیں کہ بھائی کیمرے کی کیا ضرورت ہے, آپ آڈیو میں بات کر لیں, کیا ضرورت ہے اس طرح کی؟ شریعت میں تو کوئی کیمرہ نہیں ہے, تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ مطلب یہ بات کسی جگہ پہ رکے گی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ کفار کو لبرلز کو خوش کرنا ہو وہاں پہ مرزا صاحب سامنے آتے ہیں اور دین کی طے شدہ باتیں جو امت کا جمہور جس کے اوپر متفق ہوتا ہے اس کے خلاف یہ بات کر کے اپنا چربہ چھوڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے جہلا سے اس امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.